میں اپنی طرف سے اپنے صحافی حضرات کی طرف سے ڈی جی پی آر میں آمد پہ منسٹر لیبر اور ان کی ٹیم کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حکومت پنجاب نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی قیادت میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کی ہدایات کی روشنی میں ایک ایسا عوامی فلاحی منصوبہ جو پنجاب بھر کے اندر بسنے والی لیبر کے تمام سماجی معاشی اس کے صحت کے ساتھ جڑے اور اس کے ڈومیسٹک ایشوز کے ساتھ جڑے ہر طرح کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کے تحفظ کی جو ذمہ داری اٹھائی ہے، میں یہاں یہ کہنے میں فخر محسوس کرتی ہوں کہ محکمہ لیبر پنجاب نے، جس کے اندر سوشل سیکیورٹی اور اس کے ساتھ جڑے دیگر تمام جو ادارے ہیں، انہوں نے جس طرح محنت سے انتھک جدوجہد سے وزیر اعظم عمران خان کی جو محنت کش مزدور کے ساتھ رشتہ ہے اس کو مضبوط بنانے میں جو کردار ادا کیا ہے وہ قابل تحسین ہے، اور ینگ منسٹر ہوتے ہوئے لیبر منسٹر نے یہ ثابت کیا ہے کہ وزیر اعظم کی جو ویژن ہے، وزیر اعظم کا جو پسے ہوئے طبقے کے لیے درد دل ہے اور جو احساس ہے، اس کو ایک ریئلسٹک پریکٹیکل روڈ میپ اور اسٹریٹجی میں بدلنے کا اعزاز بھی لیبر منسٹر صاحب کو حاصل ہوا ہے۔ انہوں نے جو ریفارمز اپنے ڈپارٹمنٹ میں متعارف کرائی ہیں وہ مزدور دوست ریفارم ہے، وہ ہمارے عوام دوست ریفارمز کے ساتھ جڑا ایک ایسا روڈ میپ ہے کہ جس میں نہ صرف ٹیکنالوجی کو انگیج کیا گیا ہے بلکہ لیبر ڈپارٹمنٹ جو ایک مردہ گھوڑے کی شکل اختیار کی ہوئی تھی اس کو از سر نو انہوں نے اپنی عوام دوست پالیسیز کے ذریعے زندہ کیا ہے، اور وہ انقلابی اقدامات جو اس مزدور کو سماجی تحفظ سے لے کے اوورآل اس کے بنیادی حقوق کے محافظ بن کے انہوں نے اٹھائے ہیں، میں منسٹر صاحب سے گزارش کروں گی کہ وہ اپنے محکمے کے اندر جو اب تک کی مزدور دوست سوچ ہے اس کی عکاسی کریں اور یہ بتائیں کہ حکومت پنجاب وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں کس طرح اپنے محنت کش مزدور کے دکھوں کا مداوع کر رہی ہے اور ان کے بچوں کے لیے، فیملی کے لیے اور ان کے لیے دور رس جو پالیسیز ترتیب دے رہی ہے وہ کیا ہے، تاکہ میڈیا کے ذریعے وہ مزدور یہ سن سکے کہ یہ حکومت جو ہے ان کے حقوق سے غافل نہیں ہے اور ہم اپنی ذمہ داریوں سے بھی آگاہ ہیں، اور محنت کش مزدور پسینہ خشک ہونے سے پہلے جو اس کا حق ہے اس کو فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ منسٹر صاحب اوور ٹو یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ میڈم، آپ کے بہت ہی خوبصورت الفاظوں کا چناؤ میں تو شاید اس طریقے سے نہیں چناؤ کر سکتا۔ میں اپنی جو ذمہ داری ہے محکمہ لیبر کی، اس حوالے سے یہ فرائض میں شامل ہے کہ جو ہم اس ملک کے لیے، اس اپنی حکومت کے لیے اور جو ذمہ داریاں بالخصوص محکمہ لیبر کے حوالے سے جو دی گئی ہیں اس کے حوالے سے ہم پوری قوم کو آگاہ کرتے رہیں۔ جب ہماری حکومت آئی تھی تو ہم کس پوزیشن پہ کھڑے تھے، اور یہ جو عرصہ گزر گیا تقریباً 2.5-3 سال کا، اس کے اندر کیا ہم نے بہتری کی لیبر کے حوالے سے،
اس کے بارے میں ہم قوم کو آگاہ کریں. پرائم منسٹر پاکستان عمران خان کے ویژن کے مطابق اور چیف منسٹر پنجاب کی ہدایت کے مطابق ہم نے اپنے محکمے میں بہت سی تبدیلیاں لے کے آئے ہیں. اس حکومت سے قبل شاید اس محکمے کے بارے میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا, آگاہی نہیں تھی, بلکہ یہ زیادہ کہنا بہتر ہوگا کہ جو ہماری پنجاب میں لیبر ہے اس کو بھی اپنے محکمے کے بارے میں بھی علم نہیں تھا. بہت مایوسی ہوئی جب ڈپارٹمنٹ میں آ کے بیٹھے, دیکھا کہ جو ادارے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, جو سرکار پرائیویٹ سیکٹر میں تبدیلیاں لے کے آتی ہے, جب اس کے اندر تبدیلی نہ ہو تو وہ تبدیلی نیچے تک نہیں آتی. سب سے جو مین چیز تھی محکموں کے حوالے سے, اداروں کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں کہ اپنے اداروں کو مضبوط کرنا ہے, تو اس کے اندر ڈیجیٹلائزیشن تھی, آٹومیشن تھا کہ ہم اپنے محکمے کو آٹومیٹ کریں اور سروس ڈیلیوری کو بڑھائیں, چاہے وہ ٹرمینل ہو یا آپ اس کو لیبر کو اس کو ہم سروسز دے رہے ہیں. تو اس کے اندر لیبر محکمہ ایک بہت بڑا محکمہ ہے اور ڈائریکٹ ان لوگوں کے ساتھ وابستہ ہے کہ جو ایک غریب طبقہ ہے. میں بڑے یہ یقین اور دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر لیبر کو اس محکمے کی اصل پہچان کا پتہ ہو تو وہ اپنے پرائیویٹ اداروں کے اندر دل لگا کے کام کر سکتے ہیں اور انڈسٹری کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے. اس لیبر ڈپارٹمنٹ میں جو سب سے بڑا ذیلی جو ادارہ ہے وہ سوشل سیکیورٹی ہے. اس کے ساتھ ورکر ویلفیئر بورڈ جو آپ ورکر ویلفیئر فنڈ بن چکا ہے, پھر ڈی جی لیبر جو ان کے ہیلتھ کیئر کو سیفٹی میئرز کو دیکھتا ہے, اور پھر لیبر کورٹس ہیں. تو یہ اس کے 4 ذیلی ادارے ہیں. اس کے اندر جو سب سے بڑا ادارہ جو سوشل سیکیورٹی جو ہیلتھ کیئر فراہم کرتا ہے, ہمارے گورنمنٹ سیکٹر ہیلتھ سیکٹر کے بعد سب سے بڑا ہیلتھ سیکٹر سوشل سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ ہے, جس کے اندر ہمارے پاس جو رجسٹرڈ لیبر کی تعداد جب ہماری گورنمنٹ آئی تو تقریباً 7.25 لاکھ کے قریب تھی, جس کے اوپر ہم نے کام کیا, اور اب الحمدللہ 10.5 لاکھ سے زیادہ ہمارے پاس لیبر رجسٹرڈ ہے. میں کچھ فگرز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ جو پچھلے 2.5 سالوں کے اندر جو کارڈز تھے لیبر کے پاس, جو ان کو ہیلتھ کیئر کے لیے کارڈ دیے جاتے تھے, جو رجسٹرڈ ہمارے پاس ورکرز تھے, اس کے اندر جن کے پاس کارڈز تھے وہ تقریباً 3.25 لاکھ کے قریب تھا. اس کے اندر ہم نے خاطر خواہ اضافہ کیا, 1,73,827 اس میں رجسٹریشن کارڈز کا اضافہ کیا گیا. یہ 40% انکریز ہے جب سے یہ محکمہ بنا ہے, تب سے لے کر اب تک. اگر 4.25 لاکھ کے قریب تھا تو ہم 6.25 لاکھ کے قریب اس کو لے کے گئے ہیں. صرف اور صرف 2.5 سال کے اندر 40% اس کے اندر انکریز لے کے آئے ہیں. اسی طریقے سے جو ادارے ہیں, جو انڈسٹری ہے, اس کے اندر ہم نے 10,645 ان کو رجسٹر کرنے میں ان کا ہم نے اضافہ کیا ہے. اس کے ساتھ اپنے ہاسپٹلس کو ہم نے اپ ڈیٹ کیا, ہیلتھ پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم متعارف کرایا کہ تمام ہاسپٹلس کی ہم مانیٹرنگ کر سکیں, ہم دیکھ سکیں کہ وہاں پر کس طریقے سے ہیلتھ کیئر فراہم کی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ہم نے جو بہت بڑا مطالبہ تھا انڈسٹری کا کہ ہمیں جان چھڑوائی جائے, یہ جو انسپیکٹر ایک تھریٹ بن گیا تھا انڈسٹری کے لیے, جہاں پر بہت زیادہ کرپشن کا ایلیمنٹ آتا تھا, تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے نیو انسپیکشن رجیم لانچ کی, اور اس میں ہم ایمنسٹی بھی لے کے آئے. تمام پنجاب کے چیمبرز کے ساتھ ہماری وقتاً فوقتاً میٹنگز ہوئی, ٹریپرٹائٹ میکنزم کے ساتھ, جس میں لیبر, انڈسٹریز اور محکمہ بیٹھ کے اس کے اوپر کام کیا, اور ہم نے ایک نئی انسپیکشن رجیم لانچ کی جس میں ہم نے ایمنسٹی دی
یہ بھی ایک بہت بڑا مطالبہ تھا، اور اس کے اندر میری ٹیم، میرے رائٹ پہ سیکرٹری لیبر، لیفٹ پہ کمشنر سوشل سیکورٹی موجود ہیں. میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور کبھی بھی ٹیم کے بغیر کام ممکن ہی نہیں ہوتا. مل کے اس محکمے کو ہم جب آگے لے کے چلے تو یہ بہت بڑا مطالبہ تھا انڈسٹری کا، تو اس کے اوپر ہم نے ایمنسٹری کے اندر 5.5 بلین کا یہ تاریخی ریلیف تھا جو ہم نے دیا، جو ان کے وہ جرمانے جو آج تک انہوں نے پے نہیں کیے تھے، اس کے اندر ہم نے یہ ان کو ریلیف دیا. اور اس کے ساتھ جو لیبر 40 روپیہ پر منتھ جو لیبر کی کنٹریبیوشن تھی محکمے کے اندر، وہ ہم نے ختم کی. اس میں لیبر کو پر منتھ 40 کروڑ کا ریلیف ملتا تھا، جو ایک سال کے اوپر 4.5 ارب کا ریلیف ہے. اس میں ہم نے جب یہ پہلے ایک دفعہ ایمنسٹی اسکیم آئی تھی اور سیلف اسیسمنٹ کے اوپر جب ادارے آ رہے تھے، تو پچھلے 20 سال میں صرف اور صرف 21 اداروں نے اپنی رجسٹریشن کروائی تھی جو سیلف اسیسمنٹ اسکیم کے اوپر آئے تھے. اور ابھی اس کو چند ماہ گزرے ہیں، 2 سے 4 ماہ گزرے ہیں، اور الحمدللہ 678 ہمارے پاس ادارے رجسٹرڈ ہو چکے ہیں. یہ اعتماد ہے ہماری گورنمنٹ کے اوپر، یہ اعتماد ہے ہمارے ادارے کے اوپر. اس کے ساتھ سوشل سیکورٹی کے اندر ہم نے، کیونکہ اس ادارے کو یہ بہت بڑا ادارہ ہے، اس کے اوپر ابھی ہماری لاسٹ جی بی میٹنگ ہوئی تو اس کے اوپر ہم نے ریشنلائزیشن کے اوپر کام کیا، ریسٹرکچرنگ کے اوپر ہم لے کے آ رہے ہیں، ری ماڈلنگ کے اوپر ہم لے کے آ رہے ہیں کہ ہمارا محکمے میں 1965 کا آرڈیننس کے اوپر چل رہا ہے. اس کے اوپر کچھ امینڈمنٹس بھی کی گئی ہیں، لیکن اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس پورے ماڈل کو ری ماڈلنگ کے اوپر لے کے آئیں. کنسلٹنٹ ہم نے اس کے اوپر ہائر کر رہے ہیں. ILO انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن اس کے اندر انوالو ہے. تو اس کے اندر جہاں جہاں پر ضرورت پڑے گی وہاں پر ہم سوشل سیکورٹی ہاسپٹلس بڑھائیں گے. جہاں پر ضرورت نہیں ہے اور وہاں پر ہاسپٹلس بن چکے ہیں ان شہروں کے اندر، وہاں پر شاید ہمیں انہیں ختم کرنا پڑے. اس کے اوپر اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ہیڈ آفس کے اندر تقریباً 450 سے قریب ہمارے پاس آفیسرز، ایک نیب کاسٹ ڈرائیور سے لے کر اور ڈائریکٹر تک جو ہمارے پاس وہاں پر آفیسرز موجود تھے، تو ہم نے اس کو کم کر کے تقریباً 250 کے اوپر لے کے آئے اور ان تمام آفیسرز کو فیلڈ کے اندر بھیجے. کسی کو ہم نے نکالا نہیں. تمام آفیسرز کو، جو ڈاکٹرز تھے ان کو ہم نے ہاسپٹلس میں بھیجا ہے، جو ریکوری کے تھے ان کو ہم نے ان کے اپنے ڈسٹرکٹس میں ریکوری ڈپارٹمنٹس کے اندر بھیجا ہے. تو ہم پوری کی پوری ایک ریماڈلنگ کے اوپر لے کے آ رہے ہیں. اور اس کے ساتھ انشاءاللہ ہم ایک میڈیکل کالج کے اوپر ورکنگ کر رہے ہیں. اس نے جی بی نے اس کے اوپر اپروول دیا، اب اس کے اوپر پوری ایک ورکنگ ہوگی. اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی ہمارا ارادہ ہے کہ ہم اس کے اندر ایک پہلی دفعہ پاکستان کے اندر ایک میڈیکل سوشل سیکورٹی کالج لے کے آئیں، جہاں پر جو بچے تعلیم حاصل کر سکیں اپنے آ کے میڈیکل کی، اور اس سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا. وہ بچے ہماری ہاسپٹلس میں آئیں گے اور لیبر کے لیے کام کریں گے. اس کے ساتھ ہم نے، ہمارے پاس جو کارڈ تھا، جو لیبر کا کارڈ، وہ مینول کارڈ تھا جیسے پرانے شناختی کارڈ ہوتے تھے، تو ہم نے اس کارڈ کو ڈیجیٹل کر دیا ہے. 25,000 کارڈ جو ای کارڈز ہیں، جس کے اوپر QR کوڈ ہوگا، بار کوڈ ہوگا، کہ لیبر کے پاس وہ کارڈ ہونے سے اس کی میڈیسنز میں، اس کو ہیلتھ کیئر میں بہت زیادہ فیسلٹیز ملیں گی اور ان کی ہیلتھ کیئر بہت زیادہ انکریز ہوگی. اس کے اوپر ابھی تقریباً اگر 10.5 لاکھ 11 لاکھ فورس ہے تو 25,000 کارڈ ہم نے بنا لی ہیں، اور فردر انشاءاللہ جون تک ہمارا ٹارگٹ ہے کہ تمام لیبر کو ہم کارڈ دیے جائیں. پھر ہمارے اس محکمے نے ایک بہت تاریخی جو کام کیا، وہ تھا ورکر ویلفیئر فنڈ کو پنجاب کے اندر منظور کرانا. پہلے ہمارا یہ جو ادارہ تھا یہ فیڈرل سے بھیک کی صورت میں پیسے مانگتا تھا. وہ پیسہ جو خون پسینے کی کمائی جو لیبر کی اداروں میں کام کرتے تھے، وہ کلیکشن FBR کر کے فیڈرل میں دیتا تھا، اور صوبوں کو بھیک کی صورت میں مانگنے پڑتے تھے. ڈیتھ گرانٹ، اسکالرشپ گرانٹ،
میرج گرانٹس جو ہم لیبر کے بچوں کو پرووائڈ کرتے ہیں وہ ہمیں پہلے بھیک کی صورت میں مانگنی پڑتی تھی، لیکن ہماری حکومت نے ہمیں مختصر 2.5 سال کے اندر 7.5 ارب روپیہ دیا، جو ہم نے ان کی جو ٹیلنٹ اسکالرشپ گرانٹس تھیں، ان کی جو ڈیتھ گرانٹس تھیں، میرج گرانٹس اس کے اوپر دیا. لیکن ہمارے لیے زیادہ ضروری تھا کہ ہم پنجاب کے اندر ورکر ویلفیئر فنڈ منظور کرائیں. الحمدللہ وہ منظور کروایا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ورکرز پروفٹ پارٹیسپیشن فنڈ ہے وہ بھی منظور کروایا. اور اس مختصر اس عرصے کے اندر یہ 4 سے 5 ماہ ہوئے ہیں، ڈیولیوشن اس کی کمپلیٹ ہے. الحمدللہ ہم نے جو کلیکشن کی ہے پنجاب نے وہ 1.9 بلین ہم نے اس کی کلیکشن کر لی ہے. تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر 4 مہینے میں ہماری کلیکشن کی ریشو یہ ہے تو آنے والے 3-4 سال بعد ایئرلی بیسس کے اوپر ہماری کلیکشن 3 سے 4 ہزار ملین تک پہنچے گی. جب یہ پیسہ ڈائریکٹ ہمارے پاس آئے گا تو ہم لیبر کی زندگی کو اور زیادہ بہتر کر سکتے ہیں. ہمارے جو لیبر سکولز ہیں تقریباً 55 کے قریب 65 کے قریب ہمارے لیبر سکولز ہیں، جس کے اندر 55,000 جو ہے وہ اس کے اندر بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. میٹرک کے بعد ہمارے بچے پورے پاکستان میں کسی بھی ادارے کے اندر، چاہے وہ پی ایچ ڈی کر رہے ہوں، ڈاکٹرز بن رہے ہوں، تو ان کو ہم فری ان کی ایجوکیشن ایکسپینس ہم سارے کے سارے برداشت کرتے ہیں، ان کو فری ایجوکیشن دیتے ہیں. ایک میٹنگ کے اندر انکشاف ہوا، پتہ چلا کہ ایک لیبر جو کام کاری ہے اور جو اس کے بچے ہیں، کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے، کوئی انجینئر بن رہا ہے، تو منتھلی اس کو 30 لاکھ روپیہ صرف اور صرف ان کی فیس میں ہمارا محکمہ دیتا ہے. ہمارا ارادہ یہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لیبر کو رجسٹر کریں اور ان کو زیادہ ریلیف ملے. ہماری کمپینز ہو رہی ہیں، ہماری جا کے اویئرنیس ہم کمپینز کرتے ہیں مختلف اضلاع کے اندر. اس کے ساتھ میں ایک ضروری بتانا چاہوں گا کہ جو ہمارا ڈومیسٹک ورکرز کا جو بل ہے، گھروں کو جو ملازمین، ہم نے ملازمین کو اب ورکرز کا درجہ دیا ہے، اس حوالے سے میں بات کرنا ضروری سمجھوں گا کہ آج تک تاریخ میں اس کے اوپر کام نہیں ہوا تھا. آئے دن آپ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ڈومیسٹک ورکرز کے اوپر جو ظلم ہوتے ہیں. جب قانون نہیں تھا تو یہ چیزیں بہت زیادہ تھیں. الحمدللہ ہم نے قانون بنا لیا ہے، اب ان کو رجسٹریشن کا عمل بہت تیزی سے جاری ہے. 70,000 کے قریب ہم نے ان کی رجسٹریشن کر رہی ہے، اس کی ایپ بھی بن چکی ہے، تو اس کے اوپر اب رجسٹریشن کا عمل جاری ہے. تو بہت جلد انشاءاللہ ہم ان کو کارڈ بھی فراہم کریں گے. میں ایک چیز بتانا اس میں بھول گیا کہ جو ہمارا ورکر ویلفیئر فنڈ کے اندر جو ہم آٹومیشن کی بات کرتے ہیں، تو پہلے بچوں کو یا بیواؤں کو یا میرج گرانٹ کے لیے دھکے کھانا پڑتے تھے دفتروں کے. 6 ماہ کیس ان کے اپروو نہیں ہوتے تھے، مینول اپلیکیشنز لکھ کے ان کو محکموں میں آنا پڑتا تھا. اب الحمدللہ ہم نے پوری ویب سائٹ لانچ کر دی ہے. اب ورکر خود جا کے یا اس کا بچہ اسکالرشپ گرانٹ کے لیے خود اپنے آپ کو رجسٹر کرتا ہے. 6 مہینے سے 1 سال سے 6 مہینے کا ٹائم لگتا تھا. ہم نے 6 دن کا ان کے اوپر چیک لگا کے 6 دن کے اندر اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اس کو اسکالرشپ گرانٹ دینی ہے. تو اس حوالے سے بہت سے ایسی چیزیں جس کے اوپر ہمارا محکمہ کام کر رہا ہے. تو اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو پھر انشاءاللہ. میں سوالات سے پہلے 2-3 جو اہم چیزیں انہی کے نوٹ سے میں نے لی ہیں. اس میں ایک تو یہ ہے کہ اب تک جو ہے وہ 85,000 صنعتی اور تجارتی ادارے جو ہیں وہ رجسٹر ہو چکے ہیں ان کے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، اور 10 لاکھ سے زائد جو کارکنان ہیں وہ ان کو یہ تحفظ دے رہے ہیں، اور ان کی سوشل سیکیورٹی، ہیلتھ، ایجوکیشن کے ساتھ جڑے جو چیلنجز ہیں وہ یہ ڈپارٹمنٹ میٹ کر رہا ہے. اس کے ساتھ 61 لاکھ سے زائد جو ہیں ان کے لواحقین، اس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ جو کام کرنے والے 10 لاکھ کارکنان ہیں، ان کو بہترین طبی و مالی مراعات یہ ادارہ دے رہا ہے. اس کے ساتھ جو اہم ترین قدم اس حکومت نے آ کے اٹھایا تھا کہ 15,000 جو منیمم اجرت تھی اس کو بڑھا کے 17,500 کیا تھا. اور اب اس بجٹ میں بھی کوشش یہ ہے کہ وہ محنت کش مزدور جو ہے اس کی جو ویجز ہیں وہ کم از کم اجرت جو ہے اس کو بڑھایا بھی جائے اور اس کو پروٹیکٹ بھی کیا جائے. اس کے علاوہ چونکہ 2 میرے انتہائی اہم ان کے ڈپارٹمنٹ کے اندر
کوالیفائڈ کمپیٹنٹ شخصیات یہاں بیٹھی ہیں، سیکٹری لیبر بھی اور کمشنر سوشل سیکورٹی ہاسپٹل. میں یہ چاہوں گی کہ وہ ایک ایک منٹ میں اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے کچھ چیدہ پوائنٹس جو ہیں وہ ذرا اپرائز کر دیں، تاکہ جو جاب پورٹل کی بات انہوں نے کی کہ جو اوور آل لیبر فورس کو ایک پراپر رجسٹرڈ کر کے جاب پورٹل کے ساتھ جوڑتے ہوئے ایک ڈیٹا بینک کے ذریعے ان کا ڈپارٹمنٹ اس چیز کو انشور کر رہا ہے کہ وہ کوئی چھپی ہوئی چیز نہ رہے، ہر شخص کو رسائی اور اس ڈیٹا بینک کو جو چاہے جاننا کہ کس فیکٹری میں کتنی لیبر ہے اور الٹیمیٹلی اس میں سے کتنوں کو سوشل سیکورٹی مل رہی ہے، تو وہ ساری چیزیں اب عوام کے ساتھ شفاف طریقے سے یہ محکمہ لے کے آ رہا ہے. آٹومیشن کا ذکر انہوں نے کر لیا، اور ویب سائٹ جو ہے ان کی میں چاہوں گی کہ اس کو زیادہ سے زیادہ اپلوڈ کیا جائے، جو بھی ان کے ڈے ٹو ڈے انیشیٹیوز ہیں، تاکہ میڈیا کے ذریعے عوام کو یہ پتہ چلتا رہے کہ ان کی حکومت جو ہے اس لیبر اور محنت کش کے لیے جو ریفارمز لا رہی ہے نچلی سطح پہ امپلیمنٹ ہو رہے ہیں، تو اس کے فوائد جو ہیں عام ورکر کو کیا پہنچ رہے ہیں. تو کمشنر صاحب آپ سوشل سیکورٹی کے حوالے سے تھوڑا سا، پھر سیکٹری صاحب آپ وائنڈ اپ کر دیجیے گا. ادھر کریں آپ، آگے کریں. بہت شکریہ معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب جناب محترم فردوس حاجی خاکان سے. اگر مجھے کہا جائے کہ ایک فکرے میں بتایا جائے کہ میرے نقطہ نظر سے آج کی جو پریس بریفنگ ہے اس کا مقصد اور اس کی افادیت کیا ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ وہ تکنیکی انداز سے اور حقیقی معنوں میں کرپشن کا خاتمہ ہے. وہ کیسے ہے کہ جس طرح آپ نے دیکھا کہ 15 جنوری کو وزیر اعظم پاکستان نے انسپیکشن لیس رجیم کا افتتاح کیا کہ پنجاب کے اندر پہلا صوبہ ہوگا جس کے اندر جو انسپیکٹرز ہیں سوشل سیکورٹی کے ہوں بھلے وہ لیبر کے ہوں، وہ فیکٹری کے اندر جاتے تھے، اور دیرینہ ان کا یہ مطالبہ تھا کہ وہاں سے جا کے وہ مختلف قسم کے کرپشن کے معاملات سامنے آتے ہیں، ان سے پیسے لیتے ہیں اور یہ کرتے ہیں. ہم نے کیا کیا ہے کہ 2001 سے لے کے 2021 تک 20 سالوں میں ہم یہ چاہ رہے تھے. 2001 میں جو گورنمنٹ تھی انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان کو ڈیجیٹائز کر دیں گے کہ آپ اپنے لیپ ٹاپ پہ بیٹھے، جس طرح FBR پہلے مینول ہوتا تھا، 2007 میں FBR ڈیجیٹائز ہو گیا. اب آپ اپنے لیپ ٹاپ پہ اپنے موبائل پہ بیٹھ کے اپنے اینول ٹیکس ریٹرن جو ہے، بھلے آپ دکاندار ہیں، بھلے آپ سیلریڈ پرسن ہیں، بھلے آپ کسی فیکٹری یا ادارے کے مالک ہیں، پہلے وہ کاغذوں کے تھرو ہوتا تھا. 2007 میں پہلی دفعہ ہوا کہ وہ FBR کے ریٹرن اپنے لیپ ٹاپ پہ اپنے موبائل پہ بیٹھ کے شروع، اور اس سے FBR کا اور ٹیکس پیئر کا ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہو گیا. بیچ میں سارے وہ ٹیکس انسپیکٹر نکل گئے اور کرپشن کا کافی حد تک خاتمہ ہو گیا. اس کو ہم نے اب آ کے شروع کیا ہے. ہم نے یہ کیا کہ جس کی فیکٹری ہے، پرائیویٹ سکول ہے، پرائیویٹ ہاسپٹل ہے، پرائیویٹ دکان ہے، پلازا ہے، ڈیوو بس اڈا ہے، کوئی مال ہے، جس کسی کے پاس بھی 5 سے زیادہ ورکرز کام کر رہے ہیں نجی شعبے کے اندر، وہ سوشل سیکورٹی کی تحویل میں، تحفظ میں، ذمہ داری میں وہ ادارہ آ جاتا ہے جہاں پر بھی 5 سے زیادہ پرائیویٹ نجی ادارے میں لوگ کام کر رہے ہیں. ہم نے کیا کیا کہ وہ اپنے لیپ ٹاپ پہ خود بیٹھے اور بتائے کہ میرے پاس 5 ہیں یا 5000 ہیں یا 15000 امپلائیز ہیں. وہ بیٹھے اور اسی وقت کمپیوٹر اس کو بتائے گا کہ آپ کا ہر ایک ملازم کا جس کی تنخواہ 17.5 سے 22,000 ہے، اس کا 1300 روپیہ بنتا ہے. وہ جتنا بنے گا، کسی کا 15,000، کسی کا 25,000، کسی کا 15 لاکھ. کئی ایسے ہیں جن کا 1 کروڑ بھی ایک مہینے کا بنتا ہے. ایسی ایسی بڑی فیکٹریاں بھی. وہ اسی وقت جمع ہو جائے گا، بات ختم. انسپیکٹر کو فیکٹری کے اندر، اسکول کے اندر، ہسپتال کے اندر، کسی پرائیویٹ ادارے کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہوگی. نیا قانون جو 22 فروری 2021 کو پاس ہوا ہے، جس کو گورنر پنجاب نے اس آرڈیننس کو سائن کیا ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ دیکھنے کے لیے کہ کیا سارے لوگوں نے بہتر انداز میں سچا جو ان کے پاس حقیقی مزدوروں کی تعداد تھی اسی کے اوپر ٹیکس پے کیا، تو 20% ہر سال کے اندر، پہلے 100% کے اندر جا سکتے تھے. صرف 20% جو ادارے ہیں ان کے اندر انسپیکٹر جا کے چیک کریں گے کہ انہوں نے 1 سال کے اندر 20% کے اندر کہ کیا انہوں نے اپنا ٹیکس صحیح پے کیا کہ نہیں. پہلے کیا ہوتا تھا، انسپیکٹر قانون کے مطابق 1 ہفتے میں 7 کے 7 دن جانا چاہتا تھا، اس کو کوئی نہیں روک سکتا. وہاں جا کے وہ پیسے مانگتے تھے یا جو بھی کرتے تھے. وہ بہت عرصے سے انڈسٹری کی ایک تھی کہ یہ انسپیکشن لیس رجیم جو کہ مغربی ممالک میں، ہمارے ملک میں کیوں نہیں ہوتا. تو یہ سب سے بڑا ہے. دوسرا، 1965 سے لے کے 2021 تک
16 ارب کے واجبات ادا کرنے تھے انڈسٹری نے. ان کا یہ تھا کہ ہمارے پچھلے جو جرمانے ہیں وہ 5.5 ارب کے ہیں, وہ آپ معاف کر دیں, جو ایکچوئل ہے وہ ہم جمع کروانے کے لیے تیار ہیں. اس حکومت نے 22 فروری 2021 کو جو قانون پاس کیا اس میں وہ 5.5 ارب کا انڈسٹری کو ریلیف دے دیا. تیسرا یہ کیا کہ جیسے منسٹر صاحب نے بتایا کہ ہر مزدور کو 40 روپے ہر مہینے جمع کروانے ہوتے تھے, وہ شیخی قانون سے ختم کر دی. اب اس سے 4.8 ارب کا محکمے کو نقصان اور ورکر کو فائدہ پہنچا. یہ تیسرا بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ. چوتھا یہ ہم نے کیا کہ ہم نے اپنے محکمے کے اندر 660 نئی سیٹیں کریٹ کی تاکہ لوگوں کو روزگار ملے, اور اس میں وہ کمپیوٹر آپریٹر سے لے کے اوپر ڈائریکٹر تک, نیچے نائب کاسر تک. لیکن جہاں پر کئی ایسے بھی ہسپتال تھے جہاں پہ 6 کے قریب مزدور آتے تھے, وہاں پہ 10 ڈاکٹر کام کر رہے تھے. 6 مزدور ڈیلی چیک کروانے آتے ہیں, وہاں 10 ڈاکٹر کام کر رہے تھے. اور کیونکہ پچھلی حکومتوں میں یہ بہت سارا ہوا کہ جہاں پہ بھی جی چاہا پالیسی کو وائلیٹ کرتے ہوئے وہاں پہ ہسپتال بنا دی, اور کہیں ایسا تھا کہ 400 مزدور آتا ہے وہاں پہ 1 ڈاکٹر بھی نہیں ہے. تو اس کے پہلی دفعہ ہم نے 1965 کے بعد ریشنلائزیشن کی, اور ادارے کے اندر سے اس طرح کی 1200 کے قریب جو سیٹیں تھیں ان کو ریشنلائز کیا. اس سے 52 کروڑ روپیہ سالانہ کا حکومت پنجاب کو فائدہ ملا. آخری بات یہ میں بتاؤں گا کہ ہم اس کے ساتھ ساتھ چونکہ مزدوروں کی تعداد بڑھ رہی ہے, فیکٹریاں بڑھ رہی ہیں, پاپولیشن بڑھ رہی ہے, 4 نئے ہاسپٹل بنانے جا رہے ہیں. اگلے 3 ماہ کے اندر ان کا افتتاح ہوگا. کون سے؟ ایک سب سے پہلے سرگودا کے اندر 50 بیڈ کا ہاسپٹل ہم اگلے 3 ماہ کے اندر بنانے جا رہے ہیں, اس کا اپروول بھی گورنمنٹ نے دے دیا. دوسرا, فیصل آباد ملر ٹاؤن کے اندر 200 فیکٹریاں, ان کے پاس کوئی ہاسپٹل نہیں تھا, وہاں پر 1,65,000 مزدور اور ان کے لواحقین 13 لاکھ کے قریب, ان کے لیے کوئی ہاسپٹل نہیں تھا. وہاں 25 بیڈ کا پہلی دفعہ نیا ہاسپٹل بنا رہے ہیں. تیسرا, تونسا کے اندر وہاں پہ بہت زیادہ سیمنٹ اور کریشنگ پلانٹ آ رہے ہیں, وہاں پہ 25 بیڈ کا ایک ہاسپٹل بنا رہے ہیں. چوتھا, 100 بیڈ کا ایک ہاسپٹل جس کے ساتھ ایک میڈیکل کالج, ایک نرسنگ کالج, ایک پیرا میڈیکل اسکول ہوگا. فڈمک کے اندر بنا رہے ہیں کیونکہ فڈمک فیصل آباد انڈسٹری اسٹیٹ جو نہیں بنی ہے وہاں پر اگلے 5 سال کے اندر 15 لاکھ مزدور نے اور 1.5 لاکھ فیکٹری نے آنا ہے سی پیک کے تحت. تو اس کو ابھی سے ہم بنا رہے ہیں تاکہ وہ کل کو مزدور کو. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میڈم آپ کا بھی کہ آپ نے ہمیں موقع دیا. سیکرٹری صاحب آپ 2 منٹ میں صرف کنکلوڈ کریں. اور یہ ٹول فری نمبر جو ہے اپنے یہ اس کو جہاں کہیں وائلیشن ہوگی, مزدور سمجھتا ہے کہ اس کا استحصال ہو رہا ہے اور جو اس کا امپلائر ہے اس نے پراپرلی اس کو اس کا حق نہیں دیا, تو حکومت نے اس کے ازالے کے لیے اس ایک پراپر نمبر جو ہے وہ ٹول فری 0800 73 774 کے نام سے یہ میڈیا اس کو زیادہ سے زیادہ ہائی لائٹ کرے, تاکہ جہاں کسی کو تنخواہ نہیں ملتی, کسی کو پراپر جو ہے وہ کمٹمنٹ کے مطابق, ایگریمنٹ کے مطابق اس کا حق نہیں ملتا, تو وہ محکمہ لیبر سے رجوع کر کے اپنا حق لے سکتا ہے. سیکرٹری صاحب. محترمہ فردوسہ شیخاوان صاحبہ, جناب انصر مجید نیازی صاحب, بہت شکریہ. آپ نے محکمہ لیبر اور انسانی وسائل کی کثیر الجہتی اصلاحات کے بارے میں بہت کچھ ذکر ہو چکا ہے. چند ایک مزید گزارشات میں بھی کرنا چاہوں گا. سٹارٹ کرتا ہوں پیسی سے, جہاں پہ بہت ساری چیزیں آپ نے سنی. اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ہماری آن لائن پیمنٹس کی میتھڈالوجی کا. ایک یہ بھی انڈسٹری کو شکوہ تھا کہ ہمیں ہر دفعہ مینول بل یا فارم جمع کرانے ہوتے ہیں اور اس میں ٹائم لگتا ہے. اور آج اللہ کے فضل سے یہ جب ہم نے سفر شروع کیا دسمبر 2018 میں تو 0% پہ تھے. آج اللہ کے فضل سے 97% اسٹیبلشمنٹس اپنا سوشل سیکیورٹی کنٹریبیوشن آن لائن جمع کرا رہی ہیں. اسی طریقے سے ہم ورکرز ویلفیئر فنڈ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک بڑا اہم ایسپیکٹ ہے ہماری لیبر کے لیے چھت فراہم کرنا, ان کے لیے ہاؤسنگ کالونی. آلریڈی ہماری 29 لیبر ہاؤسنگ کالونیاں اس وقت ہیں, موجود ہیں, لیکن انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ رمضان سے قبل 992 فلیٹ ملتان میں لیبر کو جو کہ بالکل تیار ہو چکے ہیں انشاءاللہ ان کے حوالے کیے جائیں گے. اس کے علاوہ شیخو پورہ, فیصل آباد, قصور, لاہور میں 720 کے قریب فلیٹ آلموسٹ ریڈی ہیں. ڈنڈور, ٹیکسلا,
اور مختلف علاقوں میں جس طرح ہمارے وزیر اعلیٰ نے کہا تھا کہ ہر ضلع میں لیبر کے لیے ہاؤسنگ کالونی بنے گی، ہم اس پہ کام کر رہے ہیں۔ ہماری جو لیبر ہاؤسنگ الاٹمنٹ پالیسی ہے اس میں بڑی دورس تبدیلی لائی گئی ہے، اور اب ہمارا جو لیبر ہے اس کو جو چھت ملے گی وہ مالکانہ حقوق پہ ملے گی، لیکن اس کے لیے تاکہ وہ قسط صحیح طریقے سے آسانی سے ادا کر سکے، اس سلسلے میں نیا پاکستان ہاؤسنگ سوسائٹی، بینک آف پنجاب اور دیگر بینکوں سے ہمارے آلریڈی جو ملاقات ہے وہ ایڈوانس سٹیج پہ، انشاءاللہ یہ میکنزم بھی اویلیبل ہو جائے گا۔ ایک امپورٹنٹ جس کا ذکر بھی کیا ہے اور میں دوبارہ ذکر کرنا چاہوں گا، وہ ہمارے لیبر کے بچے کو پوسٹ میٹرک جو اسکالرشپ ملتا تھا اس کے لیے اس کو کبھی اپنے والد کی فیکٹری میں جانا پڑتا تھا، کبھی لیبر ڈپارٹمنٹ کے دفتر میں آنا پڑتا تھا۔ ہم نے 15 فروری کو نیا ویب سائٹ اور نیا مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم لانچ کیا، اور آج تقریباً 50 روز ہوئے ہیں، اور اس وقت 17 لاکھ سے زیادہ اس ویب سائٹ کی ہٹس ہیں۔ 3300 سے زیادہ ہمارے مزدوروں کے بچوں نے اپنے آپ کو رجسٹر کرا لیا ہے، اور 1300 سے زائد آن لائن اپلیکیشنز ہمیں ریسیو ہو چکی ہیں۔ اسی طریقے سے میرج اور ڈیتھ گرانٹ کا سسٹم بھی ہم آٹومیٹ کر کے بہتر کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک بڑا اہم کام جو ہے وہ شاپس اسٹیبلشمنٹ اور فیکٹریز کی انسپیکشن ہے، اور اس انسپیکشن میں پہلے ایک فرسودہ نظام تھا، کاغذی کارروائی تھی، ایک فارم تھا، فل کر کے جائیں، کبھی جاتے تھے کبھی نہیں جاتے تھے۔ ہم نے اس کو ایک ایپ بیس سسٹم پہ ڈال دیا، لہٰذا اب دیر از این ایپ، جو ہمارا لیبر کا آفیسر یا انسپیکٹر کسی جگہ بھی انسپیکشن کرنے جائے گا تو اس نے اپنی حاضری وہاں پہ لگانی ہے، اور اب ہمارے پاس ایک ریٹریویبل ڈیٹا موجود ہے، یعنی کہ اگر کسی نے غلط انسپیکشن کی ہے تو اس فیکٹری کا مالک، اس اسٹیبلشمنٹ شاپ کا مالک اس کو دیکھ سکتا ہے۔ ایک بڑا اہم ہمارا کام ہے وہ ہے ہماری لیبر فورس جو 15 سے 65 سال کی عمر میں کے ہیں، ان کی ایک میپنگ کی جائے، اور یہ لیبر ڈپارٹمنٹ نے خود امپلائمنٹ نہیں جنریٹ کرنی، امپلائمنٹ ہمارے آس پاس موجود ہے، پرائیویٹ سیکٹر میں، پبلک سیکٹر میں۔ تو وی ہیو کم اپ ود اے نیو اسکیم جس کو ہم جاب پورٹل کہتے ہیں۔ یہ کلاؤڈ بیسڈ، انٹرنیٹ بیسڈ ایک ہماری نیا اسکیم آ رہی ہے، جس میں کوئی بھی شخص اپنے آپ کو رجسٹر کرائے گا، رجسٹر کرانے کے بعد سوالات کا جواب دے گا، سوالات کے جواب کے اینڈ پہ اس کی ایک سی وی تیار ہو جائے گی، یعنی اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے سی وی تیار کرنا۔ پھر اگر وہ سپوزنگ ویلڈنگ کا کورس کرنا چاہتا ہے یا پلمبنگ کا کرنا چاہتا ہے تو اس کے قریب ترین رہائش کے کون سی ایسی جگہ ہے جہاں یہ ٹیفٹا کے یا کوئی دیگر ادارے موجود ہیں، اس کو آگاہی دی جائے گی۔ اگر وہ کورس کر لیتا ہے تو اس کو کہاں سے روزگار کے لیے ایک قرضہ ملنا ہے، جو پسک کی آلریڈی انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ کی اسکیم ہے پنجاب روزگار، اس کے بارے میں آگاہی دی جائے گی۔ پھر اس کو جاب پلیسمنٹ میں مدد دی جائے گی کہ آپ نے لوکل لیول پہ، نیشنل یا انٹرنیشنل، اگر ویلڈنگ کا گلف میں بہت سکوپ ہے تو ہم کس طرح ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ اور سب سے امپورٹنٹ جو ہے اس کے حقوق کا تعین، اس کو بتانا، اس کے رائٹس کیا ہیں ایز اے ورکر۔ ایک اور جس طرح ہم نے ذکر کیا ڈومیسٹک ورکرز پہ بات ہو چکی ہے، ہمارے ڈپارٹمنٹ نے ایک بہت اہم جو طبقہ تھا لیبر کا، جس کو ہوم بیسڈ ورکرز کہتے ہیں، جس طرح بہاول پور میں وہاں پہ کاشی کاری یا تلے کا کام ہو رہا ہے، لیکن وہ لوگ گھروں میں بیٹھ کے ہماری بہنیں، بیٹیاں یا دیگر افراد جو کام کر رہے ہیں، ان کو ورکر کا درجہ دینے کے لیے اور ان کے حقوق کا تحفظ کرنے کے لیے ہمیں ہدایات تھیں وزیر اعلیٰ کی طرف سے، ہمارے جو صوبائی وزیر صاحب کی طرف سے، اور اب وہ جو ایکٹ ہے اس کا ڈرافٹ تیار ہو کے انشاءاللہ تعالیٰ کیبنٹ میں پیش ہونے والا ہے۔ تو میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہوں گا کہ آٹومیشن سے لے کے، کرپشن کے دروازوں کو بند کرنے سے لے کے، اور قانونی اصلاحات سے لے کے، ہر ایسپیکٹ پہ اس دوران میں 6 ماہ میں اور اس سے پہلے بھی کام ہوا ہے، اور انشاءاللہ یہ سفر جاری رہے گا۔ تھینک یو سو مچ جی۔ اس میں آپ سب کی طرف سے سب سے پہلے جو میں سوال کروں گی آپ کی نمائندہ بن کے، کہ ہم نے یہ بات کی تھی کہ جو ہمارے میڈیا کے اندر کام کرنے والے ورکرز ہیں اور جو کیمرہ مین ہیں، جو ہمارے مختلف کیبل آپریٹرز اور جس جگہ پہ بھی میڈیا انڈسٹری میں کوئی ڈرائیور ہے، کوئی ڈی ایس این جی کے اندر بیٹھا ہے اس وقت آپریٹ کر رہا ہے، وہ سارے جو ہمارے ورکرز ہیں، میڈیا کو انڈسٹری کا درجہ دے کے ان مزدوروں کے محنت کش کے اور یہ جو لیبر ہے اس کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہم نے قوانین میں کچھ امینڈمنٹس کرنی تھی، اور میڈیا کی اس لیبر کو باقاعدہ لیبر لاز کے تحت وہ حق لے کے دینا ہے۔ وہ میں نے ان سے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے، اور آپ نے اس کو
کب اور کس جگہ اور کہاں تک پہنچایا ہے, اور اگر نہیں تو کب سٹارٹ کر رہے ہیں منسٹر صاحب؟ تھوڑا سا سوال سخت کر لیں جی کر لیں یہ کیونکہ میں نے شوگر کوٹڈ کرنا ہے. آپ نے نہیں شوگر کوٹڈ تو آپ تو ہماری وکیل ہیں. یہ جو مقدس رائے آپ نے ڈکلیئر کی ہوئی ہے میڈیا انڈسٹری کہ اس کے قریب نہیں جانا, ٹھہر جو ہزاروں لوگ صحافی کارکن اوپر سے لے کے نیچے تک مر جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں, سوائے ان کے ادارے ان کے پرسانے حال نہیں ہیں. ہم کس طریقے سے آپ کے بڑے بڑے ٹال کلیمز پر یقین کرتے کہ جی یہ بھی ہو گیا اور وہ بھی ہو گیا. یہ لٹمس ٹیسٹ تھا آپ کے لیے, اور ڈاکٹر صاحب نے بھرپور وکالت کرتے ہوئے یہ ٹیسٹ آپ کے آگے رکھا تھا. ابھی تک 0.000 میڈیا انڈسٹری کے ساتھ آپ نے کوئی پازیٹیو سلوک نہیں کیا. میں اس کے اندر صرف آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جو ہمارا سوشل سیکورٹی ڈپارٹمنٹ ہے یہ سوشل سیکورٹی لیبر ڈپارٹمنٹ نہیں ہے, سوشل سیکورٹی ڈپارٹمنٹ ہے. لیکن ہم کسی نہ کسی حوالے سے باؤنڈ رہتے ہیں. تو آج یہاں پر یہ بات ہوئی ہے تو اس وجہ سے میں یہی کہوں گا کہ فوراً اس کے اوپر مختلف اس کے اوپر فوراً کمیٹی میں میڈم کو کہوں گا کہ بنائیں, اور اس کے اوپر انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے جو آپ کی سفارشات ہیں میڈیا کے حوالے سے اس کے اوپر ورکنگ کر کے ہم 1 مہینے میں آپ کو رپورٹ پیش کریں گے. تو ویسے مختلف اخبارات کے جو پرنٹ جو پریس ہیں وہ ہمارے پاس رجسٹرڈ ہیں اور ان کو وہ فیسلٹیز ملتی ہیں. تو اس حوالے سے میڈم آپ کمیٹی بنا کے تو فوراً اس جی میں عید کے چونکہ آگے رمضان آ رہا ہے تو عید کے بعد جو ہماری پریس کانفرنس ہوگی اس میں یہ سیکرٹری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, میں نے ان کی طرف ادھر جا کے بیٹھنا ہے, پھر ادھر نہیں بیٹھنا اگر اس کے اندر امینڈمنٹس نہیں ہوں, کیونکہ یہ ایک ٹاسک ہے جو ان کا جائز حق ہے اور ہماری کمٹمنٹ ہے اور ہمارا فرض بھی ہے اور ہم کریں گے. اور مجھے امید ہے کہ نیاز صاحب کا جو ایک اچھی ٹیم ہے ان کے پاس جو وومن ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس پہ فیکٹریوں کے اندر خواتین کے تحفظ کے لیے قانون سازی کر چکی ہے, تو وہ میڈیا کے رائٹس کے لیے کیوں نہیں کرے گی. تو انشاءاللہ آپ دیں جی 2 ہمیں ایک الیکٹرانک میڈیا, ایک پرنٹ میڈیا سے ریپرزینٹیٹیو دے دیں, ایک ہم DGPR سے دیں گے, 3 ممبر کمیٹی بناتے ہیں, 2 آفیسرز ڈپارٹمنٹ سے آپ کر لیں جی اٹیچ. تو یہ 5 ممبر کمیٹی ہم آج ہی اناؤنس کریں گے تاکہ عید کے بعد ہم آگے بڑھیں اور اس ایشو کو پھر ریزالو بھی کریں. یہ کہا کہ ابھی لیبر کے حوالے سے بڑے سارے اچھے اقدامات کو اناؤنس کیا ہے, تو ذوالفقار بھٹو صاحب کے دور میں جو لیبر کالونیاں دی گئی ہیں جیسے محمد بن قاسم لیبر کالونی ہے, ملر ٹاؤن جس کا آپ نے تذکرہ کیا وہاں پہ لیبر کالونی ہے, بہت ساری لیبر کالونیز کی جگہ موجود ہے اور ابھی تک وہاں پہ بجلی تک پرووائڈ نہیں کی گئی ہے. تو آپ نئی کالونیز اناؤنس کرنے جا رہے ہیں, کیا ان کو بھی فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جا سکتا کہ جو لیبر کے لوگ تھے وہ اپنے حقوق وہاں سے حاصل کر سکتے؟ جی جو سکھ لیبر کالونیز ہیں ان کو ہم ریوائز کر رہے ہیں, اس حوالے سے ہم کام کر رہے ہیں. اور جو کچھ لیبر کالونیز ایسے ہیں جو FDA جو ہمارا فیصل آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے اس کے انڈر آتی ہیں, ان کے ساتھ بھی ہماری میٹنگز چل رہی ہیں کہ جہاں پر مسنگ فیسلٹیز ہیں وہ ان کو دی جائیں. لیکن ہماری پنجاب کے اندر تقریباً 60% جو لیبر کالونیز فلیٹوں کے اوپر اس ٹائم قبضہ ہوا وہ صرف ناقص پالیسی کی وجہ سے ہوا ہے. تو اسی کو ہم ریوائز کرنے جا رہے ہیں اور مالکانہ حقوق کے اوپر جا رہے ہیں کہ لیبر کو جو ہے مالکانہ حقوق ملیں, ان کو پتہ ہو کہ ہم نے اپنے خون پسینے سے کمائے پیسے اس کے اوپر لگانے اور ہمیں اس سے جان چھڑوائی ہے. یہ بتائیے گا کہ ابھی کرپشن کا بھی ذکر کیا, آپ نے بتایا کہ لیبر انسپیکٹر جو کرپشن میں انوالو ہوتے تھے, تو یہ بتا دیں کہ اب تک کتنے وہ لیبر انسپیکٹر ہیں جو کرپشن میں انوالو تھے, ان کو آپ لوگوں نے سزا دی یا کارروائی کی, ان کو نکالا, اور دوسرا یہ کہ اس کے لیے لاہ عمل کیا ترتیب دیں, آپ نے پالیسی کیا بنائی؟ 3 سال کی جو مکمل ہو گئے ہیں لیکن 2 سال رہ گئے پیچھے, پالیسی کی اپنے ڈپارٹمنٹ کی آپ نے بتائی. دیکھیں جو ہمارے سامنے جب کوئی ایسی آتے ہیں سامنے اپلیکیشنز آتی ہیں, ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ لیبر انسپیکٹر کرپشن کر رہا ہے تو اس کے اوپر محکمانہ کارروائی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتی, لیکن ایک ہمیں آپ کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے, انڈسٹری کو بھی پتہ ہے کہ یہ ایک ڈیلی کا ایک کام انسپیکٹرز کے حوالے سے رہا ہے. اس کے اوپر انڈسٹری کی طرف سے یہ بھی کمشنر صاحب نے بھی بتایا ہے کہ 38 ملازمین کو 2.5 سالوں کے اندر محکمہ لیبر نے برطرف کیا ہے.
ہم بیسیکلی ایک ایسا ہی میکنزم لے کے آنا چاہتے تھے جس کے اوپر ہم لے کے بھی آ گئے ہیں کہ انڈسٹری جو ہے ان کو ریلیف ملے, ہمارے لیبر انسپیکٹرز نہ جائیں, خود سے وہ اپنی فیکٹریز کی لیبر ہے وہ رجسٹر کروائیں اور اپنا کنٹریبیوشن دیں. یہ جو فلاز تھے, جو لوپ پولز تھے, یہ ہم نے ان کو ختم کیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے بتایا آپ کو کہ اپ ٹو 20% ہم نے انسپیکشن تھرو کمپیوٹرائز بیلٹنگ رکھی ہے کہ اس کی انسپیکشنز جو لیبر وہاں پر کام کر رہی ہے اس کی انسپیکشنز بھی ہوگی, اور ہم نے اس کی انسپیکشنز جو ہیں وہ اب ہم نے اس کا میکنزم بھی جیو ٹیگنگ والا کر دیا ہے, کمپیوٹرائز کر دیا ہے. جو بھی انسپیکٹر وہاں پر جائے گا ہمیں وہاں پر پتہ ہوگا کہ وہ اس جگہ پہ موجود ہے, اتنی لیبر کام کر رہی ہے, اس کی ساری رپورٹ جنریٹ ہو کے آن لائن آئے گی. بتائیے گا کہ کرونا لاک ڈاؤن کے دوران سنتوں سے جو لیبر تھی ان کو فارغ کر دیا گیا تھا بہت زیادہ, اس کے لیے آپ کیا اقدام کر رہے ہیں؟ دیکھیں اس کے اندر کسی کو جو فارغ ہوئی ہی لیبر ہمارے پاس آئی ہیں تو وہ دوبارہ ان کو بحال کر دیا گیا ہے. تو یہ بہت ہی مطلب 1 یا 2 جگہ پہ ایسی کمپلینز آئی تھی, قطعاً ایسا نہیں ہے. 1 ماہ کے لیے صرف اور صرف بند ہوئی تھی, انڈسٹری بند ہوئی تھی, اور اس کے بعد انڈسٹری چل گئی تھی. نہ کسی کو تنخواہوں کے اندر 2-3 جگہوں سے ہمارے پاس اس طریقے سے ہمارے پاس اپلیکیشنز آئی تھی, اس کے اوپر کام ہوا ہے اور وہ ریزالو ہو چکی ہیں. تھینک یو سو مچ.